اسماعیل علیہ السلام کو ذبح کرنے کا حکم. یہ حکم ایسا تھا کہ اگر کوئی دوسرا ہوتا تو باقی پوچھ سکتا تھا کہ یا اللہ کیوں، کیا لاجک ہے اس کے پیچھے. بظاہر تو یہ حکم ایسا تھا کہ کسی بھی عقل کی ترازو پر پورا نہیں اترتا. اپنا بیٹا اس کو قتل کرنا بلا وجہ، اس کا کوئی جرم نہیں، اس نے کوئی اوفینس نہیں کیا، اس نے کوئی کرائم کمٹ نہیں کیا، اور کہا جا رہا ہے کہ اس انوسینٹ بچے کو قتل کرنا، یہ عقل کے بظاہر بالکل خلاف. اور جس کو قتل کرنے کا حکم ہو رہا ہے وہ نابالغ بچہ، وہ نابالغ بچہ مائنر ہے، وہ ابھی تک وہ بالغ بھی نہیں ہوا. اور چھوٹے بچوں کو قتل کرنا شریعت میں بھی اتنا حرام قرار دیا گیا کہ جو جنگ ہو رہی ہے نا کافروں کے ساتھ، کھلی جنگ ہو، جہاد، اس میں بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا اسٹینڈنگ آرڈر تھا کہ کسی بھی بچے کو قتل نہ کرو. لا تقتلوا ولیدا ولا امرأة ولا شيخا ثانيا. ہر لشکر جو جاتا تھا سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے وہ ہدایت لے کر جاتا تھا کسی عورت کو قتل نہ کرنا، کسی بچے کو قتل نہیں کرنا، کسی بوڑھے کو قتل نہیں کرنا. یہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا اسٹینڈنگ آرڈر تھا. یہ ہر اس لشکر کے لیے جو جہاد کے لیے جایا کرتا تھا. یہ تو اب نئی تہذیب والی بات ہے. نئی تہذیب کے جو نمائندے ہیں انہوں نے یہ طریقہ نکالا ہے کہ عورتیں ہوں یا بچے ہوں، اپنے مقصد کے خاطر جس کو چاہو قتل کر دو، جس کو چاہو بامبنگ کر دو، جس کے اوپر چاہو بمبارمنٹ کر دو، اور جس طرح چاہو قتل کر دو. لیکن سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم یہ تھا کہ کسی بچے کو قتل نہیں کرنا. تو حکم حضرت ابراہیم کو آ رہا ہے نابالغ بچہ، نابالغ بچہ بھی اپنا بیٹا. لیکن پلٹ کر ابراہیم علیہ السلام نے یہ نہیں پوچھا کہ یا اللہ میاں کیوں، کیا لاجک ہے اس کے پیچھے، اور اپنے بیٹے سے پوچھا کہ بیٹا مجھے یہ حکم آیا ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے خواب میں کہ میں تم کو ذبح کر رہا ہوں، فانظر ماذا ترى. ان کا امتحان لیا کہ ذرا تم دیکھ کے بتاؤ تمہاری کیا رائے ہے، تمہارا کیا ہے. تو بیٹا بھی ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام کا بیٹا تھا، اور وہ بیٹا تھا جس کے ظلم سے نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لانے والے. بیٹے نے بھی جواب میں یہ نہیں کہا کہ ابا جان کیوں، میں کیوں قتل ہو جاؤں، میں نے کیا جرم مجھ سے سرزد ہوا ہے. جواب میں انہوں نے بھی یہ کہا کہ یا ابت افعل ما تؤمر، ابا جان جو حکم ملا ہے اس پر عمل کیجیے اور میری فکر نہ کیجیے. ستجدونی انشاءاللہ من الصابرین، آپ مجھے انشاءاللہ صبر کرنے والوں میں پائیں گے، میں کوئی واویلا نہیں کروں گا. یہ تھا ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام، یہ تھے ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام، یہ تھے اسماعیل علیہ السلام. اور جب قرآن نے ان دونوں کے اس واقعے کا ذکر کیا تو کیا لفظ استعمال فرمایا، فلما اسلم وتلہ للجبین. جب باپ اور بیٹے دونوں نے اپنے آپ کو سرنڈر کر دیا، اپنے آپ کو سرنڈر کر دیا، سر جھکا لیا کہ آپ جو کچھ کہیں برحق ہے، تو وتلہ للجبین، اور ان کو بچھانے کے بل لے جایا. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یا ابراہیم قد صدقت رؤیاک، ابراہیم تم نے خواب کو سچا کر دکھایا. اور اسی کو دوسری جگہ فرمایا کہ قال له ربه اسلم قال اسلمت لرب العالمین. جب اس کے پروردگار نے کہا کہ اپنے آپ کو سرنڈر کر دو میرا حکم کیا ہے، تو انہوں نے کہا میں نے کر دیا، سرنڈر کر دیا اپنے رب العالمین کو. یہ ہے اسلام. یہاں پر لفظ اسلام کا استعمال کیا قرآن. اسلام یہ ہے کہ آدمی اپنے آپ کو ٹوٹلی سرنڈر کر دے اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے. اس کا جب حکم آ جائے گا تو میں چورو چرا نہیں کروں گا، جو حکم آئے گا اس کے اوپر عمل کر کے دکھاؤں. تو میرے بھائیو یہ تمیز میں نے اس لیے باندھی کہ رمضان مبارک کا جو مہینہ آنے والا ہے اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ سرنڈر کرنے کی تربیت کی. قدم قدم پر اس کے احکام پر آپ غور کیجیے. تو اس میں یہ ٹریننگ دینی مقصود ہے کہ انسان اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم کا تابع بن جائے، اللہ تعالیٰ کے حکم کے آگے سر جھکانے والا بن جائے، اپنی عقل چلانا چھوڑ دے
اللہ کے حکم کے آگے، بلکہ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی حکم کی ایسی اطاعت کرے کہ اس کے رگ و پے میں یہ بات بس جائے کہ جو میرے اللہ کا حکم آئے گا میں اس کے آگے تسلیم کروں گا۔ کیا ہے؟ دیکھو رمضان کے اندر، رمضان میں سب سے پہلا جو سب سے عظیم عبادت ہے وہ کون سی ہے؟ کون سی عبادت ہے؟ روزہ۔ کیا مانا روزہ سے؟ کہ کھانا چھوڑو، پینا چھوڑو اور اپنی جنسی خواہشات، سیکشل ڈیزائر جو ہیں ان کو قابو کرو کہ دن کے وقت میں تم اس کے اوپر عمل نہیں کرو۔ یہ ہوگا۔ تو اب اگر ذرا سوچو، کوئی لاجک لگاؤ، بعض لوگ اس کی حکمت بیان تو کرتے ہیں، حکمت بیشک ہے، روزہ رکھنے میں بہت سارے فوائد بھی ہیں، لیکن وہ در حقیقت ضمنی فوائد، ثانوی ہے، سیکنڈری فوائد۔ لیکن اصل فائدہ جو مقصود ہے وہ یہ ہے کہ جب ہم نے کہہ دیا کہ کھانا بند کر دو، فوراً بند کر دو، یہ جو بھی بند کرنے کا حکم آیا بندے نے فوراً بند کر دیا۔ کس طرح کہ جب صبح صادق ہوئی، صبح ہوئی تو اس وقت حکم آ گیا کھانا بند کرو۔ اب اگر فرض کرو صبح صادق ہو گئی اور 1 منٹ آدمی زیادہ کھاتا رہا، 1 منٹ 2 منٹ صبح صادق کے بعد کھاتا رہا، روزہ ہوگا؟ نہیں ہوگا۔ بھلا بتاؤ، کوئی لاجک بتاؤ یار کہ اس کے پیچھے یہ فرض کرو آج یہاں تو بڑا لمبا روزہ ہوتا ہوگا نا، آج کل روزہ آئے گا تو 14-16 گھنٹے کا ہوتا ہے، تو کوئی آدمی 14 گھنٹے روزہ رکھ کے 15 گھنٹے صرف 2 منٹ شروع کے وہ اس نے کھانے میں گزار دیے، روزہ ہوا کہ نہیں ہوا؟ نہیں ہوا۔ یہ جو 14-15 گھنٹے گزرے حالانکہ اس میں بھوکا رہا، پیاسا رہا، نہ کھایا نہ پیا، لیکن روزہ نہیں ہوا۔ کیوں نہیں ہوا؟ اس واسطے کہ جو حکم آیا تھا اس حکم کی تعمیل نہیں ہو سکی، 2 منٹ زیادہ گزر گئے تو روزہ ختم۔ تو یہ کیا لاجک کے اعتبار سے اگر دیکھو تو بھائی مقصد تو یہ تھا نا کہ سارا دن آدمی کھائے پیے بغیر گزارے، سارا دن گزارا، صرف 2 منٹ ہی کی بات تھی، لیکن اس 2 منٹ کی وجہ سے سارا روزہ جاتا رہا، سارا دن روزہ رکھ لیا، 14 گھنٹے 15 گھنٹے، غروب ہونے میں 1-2 منٹ باقی تھے اور اس وقت کھا لیا، روزہ ہوا؟ حالانکہ 14-15 گھنٹے روزہ رکھا تھا لیکن وہ نہیں ہوا۔ کیوں نہیں ہوا؟ اس لیے نہیں ہوا کہ ابھی اللہ کا حکم کھانے کے لیے نہیں آیا تھا، اس واسطے وہ روزہ اللہ کے حکم کے مطابق نہیں ہوا، روزہ ضائع چلا گیا۔ اب اگر کوئی شخص اس کے اوپر فلسفہ نکالے، کوئی اس کی فلسفی تلاش کرے، اس کی لاجک کیا ہو، تو لاجک سوائے اس کے کچھ نہیں ہے کہ یہ بتلانا ہے کہ اس بات کی ٹریننگ دینی ہے کہ جس لمحے ہمارا حکم جو حکم آ جائے تمہارا کام یہ ہے کہ اس کی اتباع کرو، اس کو مانو، اس کے اوپر عمل کرو۔ وہ کرو گے تو بندے ہو اللہ کے، اور اگر وہ نہیں کرو گے تو بندگی کے خلاف ہے، تمہاری زندگی کے مقصد کے خلاف ہے۔ اور سنیے، آپ نے یہ بات سنی ہوگی اور ہر روزے دار تقریباً جانتا ہے کہ جب افطار کا وقت ہو جائے، روزے کے افطار کا وقت ہو جائے، اس کے بعد حکم یہ ہے، سنت یہ ہے کہ جلد از جلد افطار، دیر نہ کرو افطار کرنے، جلدی سے جلدی کرو۔ اسی لیے حدیث میں اس کی تاکید فرمائی گئی ہے کہ جب افطار کا وقت آئے تو جلدی افطار کرو، دیر نہ کرو، چاہے پانی پی لو، ایک کھجوری کھا لو، لیکن افطار جلدی کرو۔ اب یہ بات ہے کہ ایک طرف سے کہا جا رہا تھا کبھی کھاؤ نہیں پیو نہیں، لیکن جب افطار کا وقت آیا تو جلدی کھاؤ جلدی پیو۔ یہ اگر کھانا اور پینا، ہم کھانے سے روکنا مقصود تھا، بھوکا پیاسا رکھنا مقصود تھا، تو بھائی تھوڑا سا اور اگر بھوکا پیاسا رہ جائے تو کیا خرابی، اور بھی اچھی بات معلوم ہوتی ہے بظاہر کہ اللہ کے لیے کچھ اور جائے، لیکن